نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال نے آج 19واں روزہ نصیب فرمایا۔ دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کا عشرہ ہم سے بچھڑنے کو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ التجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عشرے کی برکت سے، فضیلت سے، رحمت سے ہماری تمام مسلمات کی، مومنین مومنات کی، جو بھی اس دنیا جہان سے رخصت ہو گئے ہیں، تمامی مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے خوش ہو جائے۔ یہ جو مہمان اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مہمان ہم سے خوش ہو کر جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہمارے اعمال لے کر جائے تو یہ اعمال اچھے ہوں، ہماری اعمال ایسے پیش کرے کہ خوش ہو کر پیش کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمات، مومنین و مومنات کی مغفرت فرما دے اس عشرے کی برکت سے۔ ناظرین، اپنا پروگرام باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے، جس کی سعادت حاصل کریں گے حافظ زہیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ زہیب۔ اب میں درخواست کروں گا حافظ مبشر سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا،
بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ مبشر۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ میں چلیں گے۔ معزز ناظرین، آج ہمارے ساتھ علامہ ابو بکر صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور دنیا اور پاکستان کی برکت افطار رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے شرکت کی۔ بہت بہت شکریہ، میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، جیسے کہ کل آخری عشرہ ہے اور اعتکاف آج 19واں روزہ ہے اور اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے، تو اس کے حوالے سے اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر سا بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے آخری 10 دن تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ اعتکاف کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کی برکت سے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ہی اسی حوالے سے سوال ہے علامہ صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ اعتکاف آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور کل تمام مساجد میں، دنیا بھر کی مساجد میں اعتکاف کیا جائے گا۔ اعتکاف کن لوگوں پر سنت ہے یا پھر کون لوگ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا آپ کو یہ سوال کرنا۔ تو اعتکاف ہر عاقل پر فرض ہے، مرد اور عورت، مطلب اتنی اس کے اندر اہمیت ہونی چاہیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اتنی اس کے اندر قوت ہونی چاہیے کہ یہ چیز ناپاک ہے یہ چیز پاک ہے، وضو کے احکام کے بارے میں پتہ ہو، مسجد کے آداب کا پتہ ہو، اور جس جگہ پر اعتکاف کرے اس جگہ کے اعتکاف کے بارے میں بھی اس کو پتہ ہو کہ میں جہاں اعتکاف کر رہی ہوں یا اعتکاف کر رہا ہوں تو مجھے جو کچھ میرے علم میں ہے، میں جو چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں کہ میں ان چیزوں سے دور رہوں تو مجھے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن ہر عاقل پر اعتکاف فرض ہے۔ جزاک اللہ۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا اعتکاف جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کیا جائے، یا خواتین کا اعتکاف کس طرح سے ہونا چاہیے؟ خواتین کا اعتکاف وہاں ہونا چاہیے جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں، تو وہ جہاں پر نماز پڑھ رہی ہیں ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہی ہے کہ وہاں پر پردہ لگا لیں، کہ وہاں پر پردہ لگا کر اپنا اعتکاف کریں، اور جس طرح نماز میں وہ پابندی کرتی ہیں اسی طرح اعتکاف میں بھی وہ پابندی کریں گی، تاکہ انہیں کوئی غیر محرم مرد آ کر ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، یا کوئی دوسرا تیسرا بندہ آ کر ان سے کوئی بات چیت نہ کرے، کوئی عورت آ جاتی ہے یا کوئی بچہ آ جاتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے، تو ایک پردے کی اپنی حفاظت کے طور پر وہ گھر میں پردہ لگے اور وہاں پر اعتکاف کرے جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے۔ ایک جگہ جیسے نماز کے لیے مقرر کی ہوتی ہے تو اعتکاف کے لیے بھی وہ ایک جگہ مقرر کر لے، ایک کونا بنا لے جہاں پر آخری جیسے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا قبلہ اس طرف ہے، میں نماز یہاں پر پڑھتی ہوں، تو اسی کونے کے اندر اپنا قبلہ بنائے اور اسی کونے کے اندر اپنا اعتکاف کرے اور اسی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف میں جب کچھ حضرات بیٹھ جاتے ہیں اور
اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنی دنیا کو چھوڑ کر، اپنی دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات وہاں پر کافی دوست احباب ملنے چلے جاتے ہیں یا پھر کچھ رشتہ دار، تو اس حوالے سے کیا ہے کہ اس کو کھانا پینا ایک ہی شخص دینے جائے یا پھر مختلف لوگ جا سکتے ہیں؟ جی، مختلف لوگ کھانے پینے اس کو دینے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ جو ان کے گھر والے ہیں ان میں سے ایک آدمی مقرر کیا جائے کہ وہی ان کو سحری و افطاری پہنچائے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی اس کو دینے کے لیے آئے تو وہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چھپا لے یا اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے تاکہ اس کے گھر والے اس کو نہ دیکھ سکیں، کیونکہ یہ ایسی 10 دن ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان اپنی برکتوں کو لوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام برکتوں کو لوٹتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی برکتیں، اس کو چاہیے کہ اس برکتوں کو سمیٹے، اس برکتوں کو اپنا بنائے، کیونکہ انسان گھر والوں سے پھر بھی مل سکتا ہے، دوستوں سے پھر بھی مل سکتا ہے اور رشتہ داروں سے پھر بھی مل سکتا ہے، لیکن جس کام کے لیے وہاں پر بیٹھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کام سر انجام دے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اسی میں ایک آخری سوال آپ سے کروں گا اعتکاف کے حوالے سے، سب سے افضل اعتکاف کس جگہ کا ہے؟ جی، سب سے افضل اعتکاف جو ہے وہ حرم شریف میں کیا جائے، پھر اس کے بعد مسجد نبوی میں کیا جائے، پھر بیت المقدس میں کیا جائے، یعنی مسجد اقصی میں کیا جائے جو بڑی مسجد ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ اول کہا، وہاں پر کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ باقی جہاں ایسی کوئی مسجد ہو، جہاں کوئی جامع مسجد ہو جس کے اندر جمعہ ہوتا ہو، وہاں پر اعتکاف کرے۔ اور اس کے علاوہ اگر گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں جامع مسجد نہیں ہوتی، چھوٹی مسجد ہوتی ہیں، وہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے کہیں، اور کہیں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی، تو ہر مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں پھر ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گاؤں دیہات میں اس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، تو اب وہ جمعے کے لیے پھر وہاں جامع مسجد میں کہیں دور ہے تو وہ جا سکتا ہے؟ جی، جمعے کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ حامد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اعتکاف کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی فرمائی ہے، اور ہمارے چینل کے توسل سے ہمارے بھی ناظرین کافی جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ان کے جو سوالات تھے وہ کافی حد تک حل ہو گئے ہوں گے، ان کو مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارا یہ سیگمنٹ آپ کو کس طریقے سے لگا ہے، اور آپ مزید بھی کمنٹس میں کل تک کے لیے سوالات کر کے مزید مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ مزید ناظرین، آپ اعتکاف کے حوالے سے کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم ان کا جواب ضرور دیں گے۔ اور چلتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ میں۔ سامعین، وقت ہوا ہے ہمارے آخری سیگمنٹ نیکی کی بات کا۔ آج مختصر سی نیکی کی بات کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں سے چھپ کر دریا میں مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی۔ وہاں پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئی۔ فرمایا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، اگر پانی پر نماز پڑھنا ولی کی نشانی ہوتی تو مچھلیاں ساری ولی ہوتی، اور خود ہوا میں مصلی بچھا کر نماز شروع کر دی۔ رابعہ نے کہا، یہ بھی کوئی کمال نہیں، اگر یہ ولایت کی نشانی ہوتی تو پرندے سارے ولی ہوتے، سب سے بڑا کمال تو دل کو پاک رکھنا ہے۔ وہ سامعین، ولی ہونے کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خوب بہتر جانتے ہیں۔ بس نیکی کی بات میں یہ تھا کہ ان کی محبت اللہ سے اتنی تھی کہ وہ کہیں پر بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے ہی محتاج کرے اور اپنے ہی آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہوا ہے اختتام کا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئے سیگمنٹ افطار رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔
کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شان